is Faiz Mohammed Shah and I'm a physiotherapist, and I'm a graduate of Isra University Hyderabad campus, and I have graduated in the year 2021. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اپنے کچھ مسائل پہ فزیوتھراپی کے حوالے سے. تو پہلی جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ٹائٹل پہ بہت زیادہ جو ہے بات اٹھی ہے اور کافی کانفلکٹس اور جو ہے بحث ہوئے ہیں اس پہ. ڈاکٹر ٹائٹل کی جو اسٹوری ہے وہ اس طرح ہے کہ پچھلے سال UHS نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فارماسسٹ اور فزیوتھراپسٹ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر ٹائٹل یوز نہیں کر سکتے. اس بات پہ فزیو کمیونٹی نے کافی پروٹیسٹ کیے اور جو ہے بہت کوشش کی کہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہٹایا جائے اور اس کو ڈاؤن کیا جائے, پر UHS نے کوئی بات نہیں مانی تب اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. پر اسی ٹائم HEC نے ہماری سپورٹ کی اور HEC نے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ physiotherapist can use the doctor title as a prefix and PT as a suffix. اس کے اور پھر یہ جدوجہد چلتی رہی. اس کے 7-8 مہینے بعد پھر UHS نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ انہوں نے اپنی بات واپس لے لی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ ڈاکٹر پریفکس یوز کر سکتے ہیں اور سفکس میں PT یوز کر سکتے ہیں فزیوتھراپسٹ. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بلز ہر سال پاس ہوتے ہیں سینٹ میں, اس میں اس سال مطلب ابھی 2022 میں جو ہے ایک بل آیا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل, اس کے بل 2022 کے نام سے. اب اس میں یہ تھا کہ تمام جو کاؤنسلز ہیں جو ہیں اتنی زیادہ کاؤنسلز نہیں ہونی چاہیے الگ الگ ہر چیز کی, کہ جو سائڈ پروفیشنز ہیں تھوڑے سے فیملیئر ہیں سملر ہیں ان کو ہم ساتھ میں رکھ دیں اور ایک کمبائن ان کی جو ہے ایک کاؤنسل بنائیں. فزیو کمیونٹی کو اس بات سے بڑی جو ہے اختلاف ہوا کہ جو ہے ہمیں ایک الگ انڈیپینڈنٹ کاؤنسل چاہیے کیونکہ جو ہے ہم ڈاکٹرز ہیں اور 5 ایئرس کی ایجوکیشن ہے ہماری, ہمیں لیگلی ایک حق ملنا چاہیے, ہمیں الگ سے پورا سیٹ اپ ملنا چاہیے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہیلتھ کاؤنسل بننی چاہیے. اور اگر وہ الائیڈ میں ایڈ ہو گئے تو پھر ان کی ایک الگ پہچان یا نام نہیں رہے گا. تو اسی حوالے سے ہماری جو آل پاکستان فزیکل تھراپی ایسوسیشن ہے ان کے جو چیئرمین ہیں وہ اس بات کو لے گئے سینٹ میں کہ جی یہ مسائل ہیں جو کہ حل کرنی چاہیے. اچھا, پہلی بات تو ڈاکٹر ٹائٹل کی بات سینٹ نے ریفیوز کر دی کہ جو ہیں MBBS اور BDS ہی صرف جو ہیں ڈاکٹر ٹائٹل یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں, پر فزیوتھراپسٹ جو ہے ڈاکٹر ٹائٹل یوز نہیں کر سکتے. مطلب بات وہیں پہ واپس آ گئی. ٹھیک ہے, اس پہ آگے بات کرتے ہیں, کافی اس پہ بحث ہوتی ہے اس بات پہ. تو پہلا پوائنٹ انہوں نے ریفیوز کر دیا اور جب دوسرے پوائنٹ کی بات ہوئی کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کاؤنسل چاہیے تو انہوں نے ایک بڑا سا ایک جواب دیا جو کہ تھوڑا سا لیم تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کاؤنسل بنانے کے لیے. پیچھے اسٹوری کچھ اور تھی پر اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ایک کاؤنسل بنا سکیں. ٹھیک ہے, یہ 2 مسائل تھے جس پہ مین جو بات ہوئی تھی, کانفلکٹ ہوئی تھی. اب ہم آتے ہیں کہ فزیوتھراپی پاکستان میں ہے کیا.
فزیوتھیراپی پاکستان میں ایک بزنس بن چکا ہے. ٹھیک ہے, فزیوتھیراپی ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے اور کافی پروفٹ بھی ملتا ہے ملک کو اس سے. اور وہ کس طرح سے, جیسے کہ MBBS اور BDS ہے. MBBS اینڈ BDS کافی پرانے پروفیشنز ہیں, صدیوں پرانے ہیں اور کافی قدیم ہیں. تو یہ ایسے ہیں, ان کی بیسز اتنی اسٹرانگ ہیں, آپ ان کو جو ہیں کسی بھی طرح سے وہ موک نہیں کر سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک واقعی ایک بات بھی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے MBBS ڈاکٹر بننا, BDS ڈاکٹر بننا. ایون کہ نرسنگ بھی جو ہے ایک بہت پرانا قدیم جو ہے پروفیشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بزنس کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بزنس اس طرح ہے کہ جو بھی DPT کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چاہے ہاؤس جاب کرے یا ماسٹرز کرے, پر وہ جو ہے کماتا ہے, باقاعدہ کماتا ہے. وہ اس طرح کے لوگ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں فزیوتھیراپی کو, اور باقی وہ سیشنز لیتے ہیں سب, اور انہیں فائدہ بھی ملتا ہے, ان کا درد کم ہوتا ہے. جب ان کی ٹریٹمنٹ اچھے سے ہوتی ہے تو وہ کافی خوش ہوتے ہیں لوگ, اور بے دھڑک جو ہے پیسے دیتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, کوئی بھی فزیوتھیراپسٹ اپنی کلینک بنا کے بیٹھتا ہے, وہاں پہ اس کی کمائی بھی ہوتی ہے, اور لوگ ان کے پاس سیشنز کروانے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تو سندھ میں دیکھا ہے کہ کراچی میں بہت ہی زیادہ اس کا اویئرنیس بہت زیادہ ہے لوگوں میں. فزیوتھیراپی لوگ بہت مانتے ہیں اس کو. اور اس کے علاوہ سندھ کے علاوہ پنجاب میں آپ چلے جائیں تو لاہور اور اسلام آباد میں بہت زیادہ اس کی اویئرنیس ہے, اور بہت اچھے سے چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ, اور جو اس کی ایکوپمنٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں فزیوتھیراپی کی. جو سرجیکلس بہت کما رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے نا, سرجیکلس میں ٹینس آ جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ مشین, شارٹ ویو ڈایاتھرمی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فزیوتھیراپی میں یوز ہوتی ہیں ایسے, اور اس سے بایو میڈیکل کی کمیونٹی کو بھی بہت فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بزنس کس طرح ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بزنس اس طرح ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی ایسی سورین پارٹی نہیں ہے جو اس کو واچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ یونیورسٹیز تو ڈگریز دے رہی ہیں DPT کی, پر اس میں یہ ہے کہ کوئی کاؤنٹ نہیں دیکھا جا رہا کہ کتنے اسٹوڈنٹس آپ لے رہے ہو. جتنے زیادہ آپ اسٹوڈنٹس لوگے ہیں تو اتنی زیادہ کمائی ہے. تو اس طرح سے جو ہے انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز کما رہے ہیں. اور اسی بزنس میں بہت سے انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسٹیٹیوٹس بنے ہیں, اور وہ ایڈمیشنز دیتے جاتے ہیں DPTs کی. میرے خیال سے ہر بیچ میں ہر سال 150 200 100 اس طرح کی جو ہے اب تو ریشو ہو گیا ہے. 5 سال پہلے اتنا نہیں تھا, کہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس کا ریشو. DPT کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی بہت زیادہ کمائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی اوپر سے واچ نہیں کر رہا ان کو, کوئی اس پہ کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں کہ جو ہے, اور انڈیپینڈنٹ پریکٹس سے کسی نے آپ کو نہیں روکا, فزیوتھیراپسٹ کو کسی نے بھی یہ نہیں روکا. ہاں, سینٹ میں صرف یہ بھی کہا گیا کہ فزیوتھیراپسٹ میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور جو ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیوتھیراپسٹ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو خالی بیٹھا ہو. گریجویٹ کوئی میں نے ایسے نہیں دیکھا جو کہ نہ کما رہا ہو. صحیح ہے, اگر انڈیپینڈنٹلی آپ اپنے ایکوپمنٹس لے لو اور آپ ہوم سیشنز اسٹارٹ کرنا شروع کر دو, تب بھی آپ دن میں اچھا کما لو گے, ہزاروں میں. ٹھیک ہے, صرف ڈے میں. یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے,
اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ تو یہ ایز اے بزنس چل رہا ہے فزیوتھیراپی کو وہ ویلیو نہیں دی جا رہی کہ جیسے کہ ہم ایک MBBS کو دے رہے ہیں یا BDS کو دے رہے ہیں. تو کافی ایک بڑے پیمانے والا ایشو ہے, تو اس پہ بحث بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی پہچان نہ دینے کا بھی ایک مسئلہ ہے اور پہچان دینے کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو اسی لیے ہم ابھی آتے ہیں کہ جو کاؤنسل کی بات ہے, کاؤنسل کی بات یہ ہے کہ اگر کاؤنسل بنے گی اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا نقصان ہیں. کاؤنسل بننے کے پہلے ہم نقصانوں کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے فوائد میں بات کریں گے. ابھی دیکھیں, نقصان یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ فزیکل تھیراپی کاؤنسل جو اگر بنے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو بھی بزنس ہے پورا ٹھپ ہو جائے گا, بزنس ختم ہو جائے گا, انکم کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کہ یونیورسٹیز لمٹ کر دیں گی اسٹوڈنٹس کو, صرف ہر بیچ میں 100 یا 80 یا 90 اسٹوڈنٹس آ سکیں گے, جس کی وجہ سے کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا جیسے کہ MBBS میں ہے. تو اور جتنے بھی یہ انسٹیٹیوٹس جو ایفیلیٹڈ ڈگری دے رہے ہیں دوسری یونیورسٹیز کی, یہ سارے بند ہو جائیں گے. آپ انڈیپینڈنٹلی جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے آپ ویسے نہیں کر سکو گے, کیونکہ گورنمنٹ سے جب تک اپروو نہیں ہوگا تو آپ وہاں کہیں بھی کلینک نہیں لگا سکتے, کہیں بھی آپ ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ نقصان ہوگا ملک کو کہ بزنس جو ہے, جو پیسہ آ رہا ہے, جو انکم آ رہی ہے فزیوتھیراپی کے حوالے سے, وہ کم ہو جائے گی, لمیٹیڈ ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کی. کاؤنسل کی ایڈوانٹیج یہ سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ ایک الگ سے ایک پہچان مل جائے گی, اور آپ کے اوپر ایک واچ ہوگی. ٹھیک ہے, ایک ریگولیٹری ہوگی, اتھارٹی ہوگی. آپ کو پیڈ ہاؤس جابس ملیں گی, آپ کو گورنمنٹ جابس ملیں گی BPS 17 گریڈ کی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جابس ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ کہ ایکویلنس آپ کو مل جائے گی کہ آپ ایک MBBS اور فزیوتھیراپسٹ پھر ایک جو ہے برابر پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. صحیح ہے. ابھی جیسے کہ اب اس کے بعد آتے ہیں, یہ ہم نے فوائد بھی دیکھے, اس کے نقصان بھی دیکھے. ٹھیک ہے, اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا جو بھی ہے اتھارٹی ہے, وہ کیوں نہیں اس بات کو اٹھا رہی, یا پھر جیسے پہلے میں نے ایک بات کی کہ فزیوتھیراپی ایک بزنس ہے پاکستان میں, تو یہ بزنس ٹھپ ہو جائے گا, کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو, کچھ پارٹیز کو, کچھ ممبرز کو فوائد مل رہے ہیں اس سے کافی زیادہ فائنینشلی. ٹھیک ہے نا, فائنینشلی, تو ان کا وہ ٹھپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آتے ہیں ہم سجیشنز پہ. اب جو ہیں میری طرف سے سجیشنز تو سجیشن کے بعد پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لیتے آپ کا. سجیشنز میں سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کو سجیسٹ کروں گا. پیرنٹس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں, DPT کرنے سے نہ روکیں بچوں کو, آپ DPT ان کو کروائیں. اور ایجوکیشن اٹ از اے ویری بیسٹ فیلڈ. ٹھیک ہے, اس کا جو کریکولم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹو اس طرح سے کہ یہ ایپٹا کا کریکولم ہے, امریکن فزیکل تھراپی ایسوسیشن. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے 5 ایئرز میں آپ 10 سیمسٹرز میں 67 سبجیکٹس پڑھتے ہو آپ, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ایک اس میں تھوڑی سی آسانی یہ ہے کہ اس میں سیمسٹر سسٹم ہے, اینول نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ بیسٹ ہے. تو آپ اپنے بچوں کو نہ روکیں, DPT بالکل کروائیں آپ. اور جو افورڈ کر سکتے ہیں پیرنٹس, تو
بیسٹ یہ ہے کہ آپ ڈی پی ٹی کروا کے بچے کو آپ باہر بھیج دیں. باہر بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کا, بہت ویلیو دی جاتی ہے اس پروفیشن کو. تو یہ ہے کہ اور اگر آپ پاکستان سے باہر آپ دیکھیں تو فزیوتھراپسٹ کو کہیں بھی ڈاکٹر نہیں کہا جاتا. فزیوتھراپسٹ ایسے فزیوتھراپسٹ ہی ہوتے ہیں, فزیکل تھراپسٹ کہا جاتا ہے ان کو. اور وہاں پہ یہ ایم بی بی ایس یا کسی فزیشین سے زیادہ ایک ویلیو رکھنے والا آتا ہے, کیونکہ جو باہر کے حضرات ہیں وہ فزیکل فٹنس پہ زیادہ غور کرتے ہیں, زیادہ ان کا جو ہے کہ ہم فزیکلی فٹ رہیں, ٹھیک ہے. تو وہ میڈیسن پہ یا سرجریز پہ زیادہ جو ہے ریلے نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اس پہ ریلائی نہیں کرتے. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ بالکل ڈی پی ٹی کروائیں, اور ان کو جتنی ہائر ایجوکیشن دلا سکتے ہیں اس میں ماسٹرز کروائیں, اور جو ہے ماسٹرز کروائیں, اور اس میں جو ہے ہاؤس جاب اور جتنی بھی فردر اسٹڈیز ہیں آپ کریں, اور اٹ از ویری بینیفیشل. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو میری طرف سے جو سجیشن یہ ہے کہ یار دیکھو, آپ جو ہے نا ڈی پی ٹی کو, اگر آپ کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا ہے آپ کو, تو آپ یہ سوچ کے مت آؤ اس فیلڈ میں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے ڈی پی ٹی کرنی ہے. یہ اٹ از ویری رانگ. ڈی پی ٹی کرو گے تو آپ فزیوتھراپسٹ ہی بنو گے, ٹھیک ہے. اور آئی بات ڈاکٹر ٹائٹل, آپ کو ڈاکٹر ٹائٹل چاہیے, ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں ڈی پی ٹی کرنی ہے, اور دیٹ ول ناٹ ہیپن. اگر کل کو ڈاکٹر ٹائٹل آپ کو مل بھی جائے گا تو آگے سفکس آپ کو پی ٹی ضرور لگانا ہے. آپ اگر ڈاکٹر لکھ بھی لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان دی اینڈ آپ فزیوتھراپسٹ ہی ہوں گے, ایک فزیکل تھراپسٹ ہی ہوں گے. لیکن ڈگری کے نام رکھنے سے, ڈگری کا نام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی رکھنے سے آپ ڈاکٹر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے, ٹھیک ہے. ایم بی بی ایس کی ڈگری کا نام ہے بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری. اس کی ڈگری میں نہیں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ سرجری, یا پھر بی ڈی ایس میں یہ لکھا ہو کہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری, سوری بی ڈی ایس میں یہ نہیں لکھا کہ ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری, ٹھیک ہے. تو خدا کے واسطے آپ پلیز یہ سوچ کر مت آؤ اس فیلڈ میں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے. فزیوتھراپسٹ ایک الگ پروفیشن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس فیلڈ میں فزیوتھراپسٹ ہی بنو گے, فزیکل تھراپسٹ ہی بنو گے, ٹھیک ہے. جوائن آپ تب کریں ڈی پی ٹی جب آپ کو تھورولی اس میں انٹرسٹ ہو. فزیوتھراپی آپ نے کرنی ہو, اگر آپ کا یہ ایم ہو کہ ہمیں لوگوں کی ریہیب کرنی ہے, پیشنٹس ایسے جو ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں, جو اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتے, ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا وہ مائنڈ ہے تب آپ فزیوتھراپی کریں, ورنہ آپ ڈی پی ٹی جوائن نہ کریں, ٹھیک ہے. ڈس اپوائنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے ڈی پی ٹی بیسٹ ہے. آپ اس میں اگر فوراً آپ بعد میں ڈی پی ٹی کر کے چلے جاتے ہیں, اس میں کافی زیادہ فوائد ہیں, اور وہاں پہ لائف سیٹ ہو جائے گی آپ کی. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس آپ ڈی پی ٹی کر کے سب باہر چلے جائیں. آپ ڈی پی ٹی کریں, اپنی فیلڈ میں آگے بڑھیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی ڈی پی ٹی گریجویٹ بھوکا ننگا نہیں مر رہا, صحیح ہے. آپ کماؤ گے, یہ میری گارنٹی ہے. اور اگر آپ خود بھی جا کے دیکھیں تو ہر فزیوتھراپسٹ کما رہا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک بزنس ہے, کماؤ گے آپ, بالکل اس کی گارنٹی ہے. یا آپ گریجویشن کے بعد آپ کماؤ گے, آپ کو پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے. پر یہ کہ اس میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کی پبلسٹی آپ کی اب کیسے بڑھے گی, وہ یہ ہے کہ آپ کی اسکلس پہ یہ پورا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکلس کیسی ہیں. اسکلس جتنی اچھی ہوں گی اتنا آپ اچھا اس میں پریکٹیکل کرو گے, جتنا اچھا آپ ٹریٹمنٹ کرو گے اتنا, جیسے لوگ اگر کوئی, اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ پیشنٹ سیٹسفائی ہو. اگر ایک پیشنٹ کو آپ سیٹسفائی کرتے ہو تو وہ 3 اور لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرے گا.
پھر وہ 3 اور کے ساتھ شیئر کرے گا، اور اس طرح سے ایک چین بنتی جاتی ہے، اور اس سے آپ فیمس ہو جاتے ہیں. یار فلاں فزیوتھراپسٹ جو ہے اسے میں نے فزیوتھراپی کرائی، مجھے بہت فائدہ ملا. تو یہ آپ کی جو ہے انکم اس سے بنتی ہے. صحیح ہے. اور جیسے کہ ہر بزنس میں ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ تھوڑی سی شروعات میں کرنی پڑتی ہے آپ کو. اس کے بعد جب ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے آپ کا، آہستہ آہستہ پھر جب کمیونٹی آپ کی کلینک جو ہے وہ فلورش کرتی ہے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی ریکروٹ کرتے ہو. پھر آہستہ آہستہ آپ کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ بن جاتے ہو، اور آہستہ آہستہ جو ہے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ کے بعد بننے کے بعد آپ کے انڈر 4-5 فزیوتھراپسٹ کام کریں گے، اور اس تو پھر آپ ایک سینئر فزیوتھراپسٹ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو بس یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان میں فزیوتھراپی میں آپ کو کوئی بھی ہاتھوں سے اٹھا کے ڈاکٹر نہیں بنائے گا، اور کوئی بھی آپ کو BPS-17 کی جاب نہیں لا کے دے گا. آپ نے سب خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. بھلے چاہے پہچان آپ کو نہ ملے یا کچھ جو بھی ہو، آپ اپنے کام سے مشہور ہوں گے، آپ اپنے نام سے مشہور ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کمائیں گے ضرور، کمائی کا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے. دیکھیں جی، لوگوں کا بہت زبردست ایک فیڈ بیک ہوتا ہے. جب ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ان کا جب درد کم ہو جاتا ہے، ان کا جب وہ چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اب آتے ہیں کہ اب اس کی جو جیسے فزیوتھراپی کے سیشنز ہوتے ہیں، اور MBBS کے جو فزیشین ہیں یا BDS ہیں، ان کی جو ہیں کنسلٹیشن ہوتی ہے. مطلب کہ آپ ایک بار جاؤ، پھر وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ ٹائم بعد آپ کو وہ بلاتے ہیں. صحیح ہے. فزیوتھراپی میں ریگولر سیشنز ہوتے ہیں، جب تک آپ کی وہ جو مسئلہ ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے، جیسے کہ فروزن شولڈر ہے، آسٹیو-آرتھرائٹس ہے، یا بہت سی روٹیٹر کف سنڈروم ہے، بہت ساری اور جو ڈیزیز ہیں، جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آپ کے سیشنز چلتے ہیں. کہ آپ کے جو ایب نارمل روٹین ہے وہ لائف کا، اس کو ہم نارمل پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ ADLs پرفارم کر سکو، ڈیلی ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہیں وہ آپ صحیح سے کر سکیں. تو اب آتے ہیں کہ اس کی جو کہ لوگوں کا یہ فیڈ بیک کیا ہے فائنینشلی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں پیشنٹس یہاں پہ جو لوور کلاس جو ہے، وہ ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فزیوتھراپی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ کون چاہے گا کہ ہم روز جا کے کسی کو سیشن کروائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ 500 اور 600 ہم روز کے حساب سے دیں. تو یہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. مڈل کلاس جیسے کر لیتی ہے کہ جو ہے کروانا ایک کام جو ہے، ٹریٹمنٹ ہے، ضروری ہے، کرنی ہے، تو مڈل کلاس سنبھال لیتی ہے. ہائر کلاس تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جو ہے وہ ریگولر سیشنز بھی کروا لیتے ہیں، منتھس کی ہوم وزٹس بھی کروا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو میجر ہمارا جو ایشو ہے، لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے اس لیے آتا ہے ایسا کہ لوگ اسی لیے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپینسو ہے، اور اس میں جو ہے کنسسٹنٹلی ان کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ان کو روز آنا پڑے گا، ان کو جو ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی. اس بات سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں دوائی مل جائے، پھر پتہ نہیں مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد ہم آتے رہیں گے، جو بھی ہے. اور ان کی جتنی بھی فی ہوتی ہے وہ ایک بار ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ ایز اے فزیشین کی کنسلٹیشن فی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 1500 ہے میرے خیال سے. تو انہیں بہت زیادہ اتنی پرابلم نہیں لگتی کہ ہم ایک بار جائیں گے اور ہمیں میڈیسن مل جائے گی، دوائی، اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. دیٹس دا مین ایشو. باقی یہ ہے کہ جو ابھی جو اسٹوڈنٹس DPT کر رہے ہیں، بیسٹ آف لک، اور ان کا فیوچر برائٹ ہے، اور آپ کا فیوچر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا, کہ آپ کس طرح کے وقت دیتے ہو. جی پی اے کا ٹینشن نہ لیں. گریجویشن کے بعد آپ کی جی پی اے کوئی نہیں دیکھے گا, آپ کے مارکس کوئی نہیں دیکھے گا. آپ اگر جسٹ پاس ہو جاتے ہیں سیمسٹرز میں اور گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, بس گریجویشن کے بعد جو مین چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی ایکسپیرئنس, آپ کی اسکلز, اور یہی چیز دیکھی جاتی ہے جہاں بھی آپ جاب کرنے جائیں گے یا انٹرنشپ کریں گے, ہاؤس جاب کر رہے ہیں, وہاں پہ یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جو لاسٹ میں مین پوائنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پیشنٹ سیٹسفیکشن. پیشنٹ سیٹسفائی ہو گیا آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا, آپ نے ٹائم دیا اتنا ویڈیو کا اور میری بات سنی, اور امید ہے کہ میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اپنے سجیشنز دیں, اپنی رائے بتائیں, اور جتنا ہو سکے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.